اگر آپ جاگ رہے ہیں تو یہاں ایک مسئلہ اور بھی بتا دوں. فرنٹ سیٹوں والے دھیان فرمائیں گے ذرا تھوڑا سا توجہ کیجئے. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے, مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ یہ ایک سوال ہے, اس کا جواب بھی سن لیجئے. علماء فرماتے ہیں کہ اگر ان آیات پر غور کیا جائے تو فرمایا میں کسی شہر کی قسم نہیں کھاتا پر اس کی جس میں آپ ہیں. اور اگر اس کو دیکھا جائے تو پھر سادہ سی بات سمجھ آتی ہے کہ جب تک حضور مکہ میں تھے مکہ افضل تھا, اور جب حضور مدینے چلے گئے تو مدینہ افضل ہو گیا. ایک معنی اس کا یہ بن گیا. اب اس کا ایک, چونکہ ہم اہل سنت ہے نا, ہم کسی بات کو چھپا تو سکتے نہیں. علماء نے پھر اگلی بات فرمائی, وہ کہتے ہیں کہ ایک یہ معنی ہے کہ جہاں حضور ہیں وہ افضل ہے, بس بات ختم. دوسری بات فرمایا اگر شہر کی بات کی جائے, ایک ہے شہر مکہ, ایک ہے شہر مدینہ, اگر ان دو شہروں کی بات کی جائے تو ان میں افضل کون سا ہے؟ تو فرمایا ان میں افضل مکہ ہے. سبحان اللہ. اگر شہروں کو دیکھا جائے تو شہروں میں افضل ہے مکہ ہے. یہ دوسری بات کر رہا ہوں. اب تیسری بات سماعت فرمائیے. وہ کہتے ہیں پر یہ یاد رکھیے جہاں پر میرے آقا کا روضہ اقدس ہے, جہاں میرے حضور جلوہ گر ہیں, اس وقت اپنی قبر کے اندر وہ جگہ مدینے سے بھی افضل ہے, مکے سے بھی افضل ہے, کعبے سے بھی افضل ہے, بلکہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے. کیونکہ وہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جسم اقدس و انور و اطہر کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اس وجہ سے اس زمین کا مقابلہ کائنات کر ہی نہیں سکتا. آواز کمزوروں والی ہے, جوانوں والی چاہیے. آواز سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ تو یہاں پر یہ مسئلہ بھی آپ سماعت فرما لیں. شہروں کو دیکھا جائے تو مکہ افضل ہے, اگر یہ دیکھا جائے کہ جہاں حضور ہیں تو پھر مدینہ افضل ہے, اور اگر جگہ کو دیکھا جائے تو پھر وہ جگہ جو حضور کے جسم کے ساتھ ہے کائنات میں اس کا مقابلہ کر ہی کوئی نہیں سکتا. آواز سمجھ آ گئی آپ سبھی حضرات کو؟ سادہ سی بات اور سادہ طریقے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. اب آئیے تھوڑا سا آگے چلیے. فرمایا کہ میں اس شہر کی قسم نہیں کھاتا لیکن کھائی اس لیے کہ میرے حبیب آپ اس میں جلوہ گر ہیں. تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ نسبتوں کی وجہ سے چیزوں کا مقام تو بڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ اس بات کو سمجھ چکے ہیں, نسبتوں کی وجہ سے چیزوں کا مقام تو بڑھ جاتا ہے. اگر نہیں سمجھے تو میں مثال دے دیتا ہوں. آپ کے گھروں کے اندر بھی بہت اچھا پتھر لگا ہوا ہوگا, لیکن آپ جوتے سمیت جاتے ہیں. مسجد کے اندر بھی پتھر لگا ہوا, دکان بھی وہی ہے, کوالٹی بھی وہی ہے, مستری بھی اسے نے لگایا, رگڑائی بھی ویسے ہی ہوئی ہے. آپ مسجد میں آتے ہیں تو اتار کے آتے ہیں. کیوں بھائی؟ سوچنے والی تو ہے نا. یہ کپڑا میرے پاس ہے, اسے کوئی نہیں چومے گا, اور اگر میں دھو کے اس کا جناب قرآن کا غلاف بنا دوں تو غلاف اتنا بابرکت ہو جائے گا, سب سے پہلے لوگ اسے چومیں گے. سوچنے کی بات تو ہے نا. وجہ کیا ہے بھائی؟ یہ میرے پاس کپڑا ہے, آپ کے پاس ہے, تو اس کو کوئی نہیں چوم رہا. جب قرآن شریف پر چڑھا دیا گیا تو اس کو سبھی چومنے لگ گئے. یہ پتھر ہمارے گھروں میں لگا ہے, جوتے سمیت سارے جاتے ہیں. مسجد میں تو جوتے اتار کے جاتے ہیں. تو یہاں کیا جواب ہے؟ کہتے ہیں مولانا وہ ہمارا گھر ہے, یہ رب کا گھر ہے. اس کا مطلب ہے نسبت کی وجہ سے چیز کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے اور بدل بھی جاتا ہے. اسی طرح یہ کپڑا میرے ساتھ نسبت رکھتا ہے, اور جو کپڑا قرآن مجید پر چڑھ گیا بطور غلاف, وہ ایسی برکت والا بن گیا کہ قرآن کی وجہ سے اس کی عزت مقام و مرتبہ بڑھا دیا گیا اور اس کو چوما جانے لگ پڑا. جو نہیں فرمائی آپ سبھی حضرات نے. تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ جو نسبتیں ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ کارگر ثابت ہوتی ہے کسی چیز کے مقام و مرتبہ کے لیے. اور اگر یہی ہے تو پھر آپ کو ایک اور بات بھی سمجھنی چاہیے. نسبت جس چیز سے ہونا, جیسے اس کا رتبہ ہوتا ہے ویسے نسبت والی چیز کا بھی مقام پڑ جاتا ہے. آپ دیکھیں نبی پہلے بھی ہیں لیکن ان کی امتیں سب سے افضل نہیں ہیں, حضور کی امت سب سے افضل ہے. سبحان اللہ. جو نہیں فرمائی آپ حضرات, ٹھیک ہے. یہ حضور کی امت کیوں افضل ہے؟ اس لیے حضور صرف نبی نہیں بلکہ نبیوں کے بھی امام ہیں. سبحان اللہ. آپ سب نبیوں کے افضل ہیں, اس واسطے آپ سب سے افضل ہیں. آپ کو امت جو عطا کی گئی وہ بھی سب سے افضل ہے, باقی تمام امتوں سے افضل ہے. اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے پہلے نبیوں کو بھی کتابیں ملی, ان پر ہمارا ایمان ہے, سمجھ آ رہی, لیکن جو قرآن ہے یہ سب کتابوں سے افضل ہے. کیوں؟ اس کی نسبت مصطفیٰ کے ساتھ, کیونکہ سب سے افضل ہیں. تو جو نسبت ہوتی ہے اسے بھی دیکھا جاتا ہے کس کے ساتھ ہے. اسی طرح آپ گھرانے دیکھیں, کائنات میں بڑے گھرانے ہیں پر حضور کے گھرانے جیسا کہاں سے لے کے آؤ گے؟ اس کی وجہ یہ کیوں سب سے افضل ہو گیا کہ اس گھرانے کو نسبت میرے مصطفیٰ کے ساتھ. آواز کمزوروں والی ہے بھائی, آپ
یہاں بات نہیں نا. پہلے جو انبیاء تھے ان کے بھی حواری تھے, صحابہ کو حواری بھی کہا جاتا ہے, ان کے قرآن مجید میں یہ لفظ موجود ہے باقاعدہ. میرے نبی کے بھی صحابہ ہیں, پر کائنات میں میرے نبی کے صحابہ جیسا کوئی اور نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ نسبت حضور کے ساتھ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ شہر کائنات میں بہت ہیں, نہ مکے کا مقابلہ نہ مدینے کا مقابلہ, دونوں کو نسبت میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہے. ایک میں مصطفیٰ پیدا ہوئے, ایک میں دفن ہوئے. توجہ نہیں فرما رہے آپ. مکہ میں پیدا ہوئے, مدینہ میں آپ دفن شریف, وہاں پر آپ کا روضہ اقدس ہے. تو ان دونوں شہروں کا مقابلہ کوئی. عرض خدمت یہ ہے, جس کو نسبت مصطفیٰ سے ہو جائے اس کا مقام و رتبہ بھی اتنا بڑھ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کائنات میں حضور جیسا جو کوئی نہیں ہے. اللہ نے حضور کو بھی کمال عطا فرمایا, اور حضور کو جو چیزیں دی وہ بھی سب سے کمال والی عطا فرمایا. کیا امت, کیا صحابہ, کیا قرآن, کیا دین, کیا مکہ, کیا مدینہ, جو بھی دیا وہ باقی سب سے ممتاز اور جدا اور شانوں والا اللہ نے عطا فرمایا. بات سمجھ آ گئی آپ سبھی حضرات کو؟ تو یہ نسبت والا مسئلہ بھی آپ سمجھ لیں. یہ نسبتوں کا کمال, اس کو بھی ذرا سمجھنے کی کوشش فرمایا کریں. اللہ ہمیں بس سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین.